جی قبلہ، سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں شوگر، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، یا اسی طریقے سے نالیوں کی بلاکج جسے ہم کلوٹس کا آنا کہتے ہیں، اب یہ بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان کلمہ گو کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ سالوں ہمیں میڈیسن پہ ہی رکھتے ہیں، تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا علاج کیا ہے موجودہ دور کی ان بیماریوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور والا، اس دور میں یہ انتہائی ضروری سوال تھا جو آپ نے آج کیا، اور اس کا بہترین حل جو ہے ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف نہ کرو۔ یعنی کھانے پینے میں اعتدال سے کام لو۔ بہت زیادہ کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ اولیاء اللہ کی علامات میں سے نہیں ہے۔ پھر پرہیز کر لینا، یہ پرہیز علاج سے بھی بہتر ہے۔ اولیاء اللہ کی ہمیشہ سے صفات رہی، وہ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ روزہ بہترین علاج ہے ہر طرح کی بیماری کا۔ ماشاءاللہ۔ اور یقین جانیے کہ میں 12 سال سے تقریباً بلڈ پریشر کی گولیاں کھا رہا تھا، اور اسی طرح پھر میں نے شوگر کے حوالے سے 4 سال سے میں شوگر کی میڈیسن لے رہا تھا۔ اللہ۔ میری وائف بھی تقریباً 350 400 شوگر اس کی تھی، اسی طرح میرے کزن کا بھی معاملہ تھا۔ میں نے پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ ریسرچ کی، محنت کی۔ اللہ کریم جل وعلا نے مجھے یہ شعور دے دیا۔ میں نے پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیا ہے، وہ میں سارے ناظرین کو دعوت فکر بھی دوں گا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ سوائے بیماریوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں پلٹ کے واپس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عملی زندگی کی طرف آنا ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جو کی روٹی پسند کرتے تھے، اور جو کی روٹی، پھر اسی طرح جو ایسی چیزیں ہم وہ کھا لیتے ہیں مگر اس کو ہضم کرنے کے لیے اس طرح کی مشقت ہم نہیں کرتے جس کی بنا پہ یہ بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پھر کوشش کی کہ میں صبح جو پروٹین ہے تاکہ ویکنس بھی نہ ہو، 2 انڈے میں روزانہ گرین ٹی کے ساتھ میں کھا لیتا ہوں۔ وہ بے شک ابلے ہوئے لے لیں یا بغیر آئل اور بغیر گھی کے آپ کسی بھی حوالے سے آپ وہ انڈا بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ناشتہ۔ بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ دہی کے 2 چمچ لے لیں، اس سے زیادہ آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں۔ گرین ٹی بھی اپنی خود بنائیں، اس میں 2 لونگ ڈال لیں، دار چینی ڈال لیں، اسی طرح اس میں ادرک ڈال لیں، پودینہ ڈال لیں، سونف ڈال سکتے ہیں، زیرہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ چند چیزوں کا مرکب خود ہی گھر میں 1 گلاس میں یہ پکائیں، آدھا گلاس رہ جائے تو گویا کہ گرین ٹی تیار ہو گئی۔ آپ اسے پئیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کو اللہ کتنی صحت دے گا۔ اور کمزوری اور بیماریوں سے بچنے کا بہترین حل یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں نا، خاص طور پہ شوگر والے پیشنٹ، یا اسی طرح فیٹ جن کا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، فیٹی لیور ہے، اسی طرح ان کے ساتھ یہ سب سے بڑا مسئلہ شوگر کا ہے کہ ان کا پنکریاس بہترین انسولین پیدا کر رہا ہے، مگر فیٹ اوپر آنے کی بنا پہ جسم کو انسولین نہیں مل رہی۔ تو اسی طرح بلاکیج ہو چکی ہے نالیوں کے اندر، فیٹ جمع ہو چکی ہے، کلاٹس بن چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ میں نے چند دن میں اس کا اتنا اچھا رزلٹ پایا ہے کہ میں نے 4 دن کے اندر اپنی شوگر کنٹرول کی۔ میری 250 شوگر تھی اور 4 سال سے میں گولیاں کھا رہا تھا۔ وائف کی 350 تھی، وہ بھی 100 پہ آ گئی۔ اور میری بھی شوگر اس وقت بھی آپ اگر چیک کریں گے 110 ہوگی، بہت زیادہ ہوگی تو 115 ہوگی۔ اچھا قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ آپ 12 سال سے بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، اور اب آپ نے پرہیز کیا اور میڈیسن چھوٹ گئی۔ الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ جب میں نے یہ فیٹ کو کم کرنے کی کوشش کی تو اس سے فائدہ یہ ہوا، جو مجھے سانس چڑھتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، میں واک نہیں کر پا رہا تھا، واک بھی بہترین انداز میں کر سکتا ہوں، اور پروسٹیٹ کا بھی مسئلہ مجھے شروع ہو چکا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، معدے کا السر تھا الحمدللہ میرا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ہر چیز کھا سکتا ہوں، لیکن کھانے میں میں اتنی احتیاط کرتا ہوں۔ میں پروٹین کے لیے میں چکن لے سکتا ہوں، مٹن لے سکتا ہوں، بیف بھی لے سکتا ہوں، اور فش بھی لے سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں، لیکن بغیر آئل کے، بغیر کسی قسم کے گھی کے۔ آپ اس کو بوائل کریں، اس کے بعد اس میں بے شک تھوڑی سی گریوی بنانا چاہیں تو بنا لیں، ادروائز آپ اس کو روٹین میں پروٹین کے طور پہ لیں۔ دوپہر کو بھی یہ کھائیں، شام کو بھی کھائیں۔ اچھا قبلہ، جو آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جسے ہم طب نبوی کہتے جی ہیں، جی وہاں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ سالن استعمال کرتے تھے لیکن گھی نہیں ہوتا تھا اس میں، جی یعنی جی خالصتاً اس کو آگ پہ پکایا جاتا تھا. جی جی بالکل اسی تو طرح. آپ ناظرین کے لیے جو ڈائٹنگ پلان ہے ان بیماریوں سے بچنے کے جی لیے، جی وہ آپ کیا تجویز کریں گے؟ میں تو خود جو میں استعمال کر رہا ہوں میں وہی ناظرین کے لیے گائیڈ کروں گا کہ آپ جو کی روٹی اگر نہیں کھا سکتے، یقیناً ہر بندہ مختلف مزاج رکھتا ہے، میں بھی نہیں کھا سکتا تھا ٹھیک ہے. جو کی روٹی، وہ عرب لوگ کھاتے تھے. تو آج جو کی روٹی ہم جب بنائیں گے تو تھوڑی سی ایک سخت ہوگی اور تھوڑی کڑواہٹ بھی اس میں ہوگی. صحیح. تو میں نے اپنے ذہن سے سوچا کہ جب میں بادام کھا سکتا ہوں، اخروٹ کھا سکتا ہوں، انڈا استعمال کر سکتا ہوں، جی. اس میں نے 2 چمچ چنوں کا آٹا، وہ بھنے ہوئے چنوں کا آٹا پسوا کے رکھ لیا، 2 چمچ وہ ڈالتا ہوں، 2 چمچ میں جو کا آٹا، اور اسی طرح 1 انڈا، اور اس میں 1 چمچ بادام پسا ہوا، اسی طرح 1 چمچ اخروٹ. یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد ضرورت پڑے تو 2 چمچ اس میں اس کے دودھ کے بھی شامل کر سکتے ہیں. اس کو لیکوڈ بنا کے آپ نان سٹک توے پہ رکھیں، اس کے بعد دیکھیں اتنی شاہی روٹی تیار ہوگی کہ آپ کہیں گے ساری زندگی میں یہی روٹی کھاؤں گا. ماشاءاللہ. بہت اچھا رہے گا. اور سیلڈ استعمال کریں، سیلڈ زبردست ہے آپ کے لیے، کھیرا بہترین چیز ہے، اس طرح اس کے بعد شملہ مرچ بہترین ہے، بند گوبھی بہترین چیز ہے. یقین جانیے بس اپنی زندگی کا محور مرکز ان چیزوں کو بنا لیں. اس کے بعد 4 سے 5 دن کے اندر اگر آپ کو شوگر کا رزلٹ ملے، آپ کو فیٹ کم ہوتا نظر آئے. میں نے 1 ہفتے میں 2 kg وزن کم کیا. صحیح. اب یقین جانیے کہ مجھے 15 دن ہو گئے تقریباً، اس وقت میرا 4 kg وزن کم ہو چکا ہے، اور میں ہلکا پھلکا تصور کر رہا ہوں، سیڑھیاں چڑھتا ہوں کوئی سانس نہیں اب چڑھتا، ورنہ مجھے بہت سانس اکھڑتا تھا، لیکن اب سانس بھی ٹھیک ہے. قبلہ جو چے سے شروع ہونے والی 4 چیزیں آپ جی نے جی مجھے ایک دفعہ پرسنلی بتائی تھی، تو جی اپنے جی ناظرین کو بھی بتائیں کہ وہ اس سے پرہیز کریں. ہاں، اس میں ایک تو چپاتی جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، جس کو ہم گندم کی روٹی کہتے ہیں. صحیح. بہتر یہ کہ جو مریض ہے نا کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چینی بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وہ چائے بھی کم پیے، بہت کم استعمال کرے. چاول یہ بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک. اگر ناگزیر ہے کہ چاول کھانے، جب طبیعت بہتر ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں، اچھی طرح اسے بوائل کر کے اس کے مضر اثرات نکال دے. وہ خالی سادہ چاول وہ کھائے، اس میں آپ وہ ڈال سکتے ہیں کوئی سالن بنا کے، جیسے اس میں بریانی کا شوق ہے تو آپ چکن یا مٹن وہ بنانے کے بعد اس میں شامل کر لیں. نمکیات سے بھی اوائڈ کریں. یقین جانیے بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اپنا بھوک کا دورانیہ اس کو بڑھنے دیں. ایون کہ میں نے تو ٹیومر والے مریضوں کو بھی ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. آپ درمیان میں 10 سے 12 گھنٹے کی بھوک کاٹیں، خاص طور پہ ٹیومر والے لوگ، اس سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ٹیومر ہو وہ خود بخود پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. یعنی قبلہ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جی جی اگر ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جی ڈھال لیں جی جی کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو، کیا بات تو ہے. یقیناً ہم ان تمام بیماریوں سے جی بچ سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز کا ایڈ ضرور کروں گا، جی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ماشاءاللہ. اللہ نے پانی سے ہر چیز کو ہر زندگی چیز دی ہے. زبردست. یقین جانیے کہ یہ جو گردے اتنا پروسیس کر رہے ہیں، اس میں ہم پانی شامل نہیں کرتے. اگر پانی ہوگا تو گردے بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے. گردے ڈائلسس پہ بھی چلے جائیں لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ پانی وافر مقدار میں پئیں. 12 گلاس کم از کم روزانہ کے پانی پئیں. اگر ویسے نہیں پی سکتے ان کو آپ کوشش کر کے تھوڑا سا نیم گرم کر لیں، پینا آسان ہو جائے گا. اور اگر ممکن ہو تو 1 گلاس پانی میں 1 لیمو ڈال کے روزانہ پیئے، اس سے انتہائی سکون ہوگا. ورنہ پھر بہترین جو دیسی قسم کا سرکہ مل جائے، سرکہ سیب کا، وہ 2 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کے آپ وہ پئیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور میں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہے. میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ اس پہ اگر عمل کر کے دیکھ لیں، 8 دن کے اندر رزلٹ اچھا ملے تو پھر میری اس بات پہ عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ میری باتیں اپنی باتیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں.